برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا، واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا، فصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی کل من هو محبوب مرضی لدیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مسلمانوں اٹھو تو دین کی حفاظت کے لیے، کوششیں تم کرو مذہب و ملت کے لیے، کوششیں کفار ہیں دی کی اہانت کے لیے، غوث اعظم کو پکارو تم اعانت کے لیے۔ اے عبید قادری محشر میں تجھ کو خوف کیا، اے شہید قادری محشر میں تجھ کو خوف کیا، جب شفاعت کرنے والے ہیں حبیب کبریا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہمارے اور آپ کی گفتگو کچھ آگے بڑھے۔ اس سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، مالک کائنات، جان کائنات، آن کائنات، شان کائنات، وجہ کائنات، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کی نظریں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج 25 دسمبر ہے، جو کہ عیسوی مہینے کے اعتبار سے آخری مہینہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ذوالحجہ یہ آخری مہینہ کہلاتا ہے، ایسے ہی انگریزی مہینے کے اعتبار سے دسمبر یہ آخری مہینہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک آنے والے چند دنوں کے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے، جسے انگریزی میں نیو ایئر بھی کہا جاتا ہے، اور اردو زبان میں انگریزی نیا سال کہہ سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ چند ہی دنوں کے بعد ہماری زندگی سے ایک سال کم ہونے والا ہے۔ یہ جو نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ آخری مہینہ چل رہا ہے، اور یہ سال ختم ہونے جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے بہت سی خوشیاں بھی ساتھ میں لے کر آتا ہے، اور ہمارے لیے بہت سے غم بھی ساتھ میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ہم اور آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ 2020 جو سال شروع ہوا تھا، اس کے چند مہینے کے بعد ہم پر جو مصیبت آ پڑی تھی وہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ 2020 میں میری زندگی میں جو 2020 آیا ہے، جو یہ سال آیا ہے 24-25 سال کی عمر میں، 2020 میں جتنی موتیں اور جتنی ڈیتھ میں نے سنی اور دیکھی ہے، وہ اپنی زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حتیٰ کہ 2020 وہ ایسا سال گزرا ہے کہ جس 2020 اور جس سال میں اکثر و بیشتر علماء، جو بڑے بڑے علماء اکرام تھے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے۔ اسلام کو بھی جہاں پر دنیا کو نقصان پہنچا ہے مالی اعتبار سے، وہیں پر علماء اکرام کے جانے سے دین کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے مسلمانوں، اور بہت سوچنے کی بات ہے۔ یہ بات دھیان رکھیے، علماء اکرام ہمارے دین کا ستون ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اگر یہ علماء اکرام چلے گئے اور علماء اکرام ہی کو دنیا سے اٹھا لیا گیا، تو دنیا میں سوائے مال کے اور سوائے بے غیرتی کے اور کچھ نہیں بچنے والا ہے۔
کیا؟ سوائے مال کے اور سوائے بے غیرتی بے حیائی کے اور کچھ نہیں بچے گا۔ انہی علماء اکرام کی قدم کی برکتوں سے آج دین بچا ہوا ہے، انہی علماء اکرام کی قدم کی برکتوں سے آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں۔ جہاں پر یہ دیکھا ہم نے کہ 2020 میں علماء اکرام چلے گئے، وہیں پر اس طرح کی باتیں بھی سننے میں آئی کہ آج مسلمانوں کا رویہ علماء کے ساتھ، اماموں کے ساتھ، مدرسے کے مدرسین یعنی کہ ٹیچر کے ساتھ ایسا رویہ سننے میں آیا کہ جس کو سوچ کر اور جس کو سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ اگر عوام کا رویہ علماء کے ساتھ یہ رہے تو پھر اس لائن میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ ایسی وارداتیں ہمارے سامنے آئی کہ جس کو سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ امامت چھوڑو، کچھ نہیں رکھا ہے اس میں۔ ایک مثال دوں آپ کو میں، ابھی چند ہی مہینے پہلے ایک واٹس ایپ پر ایک گروپ آیا تھا، ایک پوسٹ آئی تھی کہ ایک امام صاحب، اس طرح کی واردات تو بہت سی ہوئی کہ اماموں کو لاک ڈاؤن میں ہٹا دیا گیا۔ کیا کہا گیا کہ حضرت لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، مسجدوں میں حکومت نے تالا لگوا دیے ہیں، لہذا آپ اپنا انتظام کر لیجئے۔ ہوا کہ نہیں ہوا یہ؟ ٹھیک، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، کوئی اپنے اوپر نہ لے اور کوئی کسی کی طرح کی بدگمانی پھیلانے کی کوشش بھی نہ کرے۔ اس طرح ہوا ہے کہ جہاں پر حکومت نے یہ فیصلہ دیا کہ مسجدوں میں تالا لگا دیا جائے، وہیں پر اماموں پر مسجد کے ذمہ دار حضرات تھے، وہ آئے اور کہنے لگے حضرت آپ اپنا انتظام کہیں اور کر لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب مسجدوں میں چندہ نہیں آئے گا، عوام نماز پڑھنے نہیں آئے گی، لہذا ہم آپ کو تنخواہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ جو امام اتنے سالوں سے آپ کی خدمت کر رہا تھا، اتنے سالوں سے عوام کی خدمت کر رہا تھا، 5 وقت نماز پڑھا رہا تھا، 5 وقت رب کی بارگاہ میں کھڑا کر رہا تھا، اس کے ساتھ عوام مسلمانوں نے یہ سلوک کیا؟ کیا عوام مسلمانوں کے اندر اتنی جرأت اور اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس امام کو 2 وقت کی روٹی دے سکتے تھے صحیح طرح سے؟ ایک روایت اس طرح آئی، ایک حادثہ اس طرح پیش آیا کہ مسجد کی چھت اتنی زیادہ بوسیدہ ہو گئی تھی، اتنی زیادہ گیلی ہو گئی تھی اور اتنی زیادہ جو ہے کیا بولتے ہیں کھوکھلی پڑ گئی تھی اندر سے برسات کی بنیاد پر کہ زوردار طریقے سے برسات ہوئی اور امام صاحب اور ان کی پوری فیملی اس کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، چھت گری، امام صاحب اپنی پوری فیملی کے ساتھ انتقال فرما گئے۔ بتائیے اس طرح کے حادثات پیش آئے ہیں 2020 کے اندر، اور بڑے بڑے علماء اکرام اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے ہیں۔ جہاں پر ہم نے مسجدوں میں اس طرح کے حالات دیکھے، وہیں پر ہمیں مدرسوں میں بھی حالات نظر آئے ہیں۔ مدرسوں میں ہمیں تعلیم دینے والے علماء اکرام جو دن و رات بچوں کی تعلیم کے لیے مطالعہ کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، جب لاک ڈاؤن لگا تو ان علماء اکرام سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی اپنا انتظام کر لیجیے۔ ٹھیک، تو 2020 ہم پر ایسا گزرا ہے کہ جس سال پر جتنا ہم روئیں اور جتنا ہم افسوس کریں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ جہاں پر مالی اعتبار سے دنیا کو نقصان پہنچا ہے، وہیں پر دینی اعتبار سے علماء اکرام کو بھی نقصان پہنچا ہے اور اسلام کو بھی نقصان پہنچا اور مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اب نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، 2 طرح کی ذہنیت رکھنے والے۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو نئے سال کی خوشی منایا کرتے ہیں، نئے سال پر جو ہے ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادیاں پیش کیا کرتے ہیں، اور کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے 1 سال کم ہونے پر افسوس کرتے ہیں، اپنی زندگی کے 1 سال کم ہونے پر، گھٹ جانے پر شرمندہ ہوتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں، حساب لگاتے ہیں کہ ہم نے اپنی پچھلی زندگی میں کتنی اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کی، کتنی فرما برداری کی اور کتنی نافرمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف قرآن عظیم میں ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور غور کرو، سوچو وچار کرو اس دن کے لیے، یعنی قیامت کے دن کے لیے، کہ تم نے قیامت کے دن کے لیے کیا اعمال بچا رکھے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، عربی میں غد کا مطلب ہوتا ہے کل کے لیے، یعنی قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا اعمال بچا رکھے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سے ڈرو
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے, فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی بلا میں ڈال دیا کہ انہیں اپنی جانیں یاد نہ رہی. ٹھیک, تو آج میں صرف ایک آیت کریمہ پر گفتگو کروں گا. اکبر بھائی کچھ کہنا ہے کیا؟ اچھا وہ چندہ کہاں سے, وہ تو ذہن میں ہے ہی. خیر, تو آپ کے اور ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس دن کے بارے میں سوچو وچار کرو کہ تم نے آخرت کے لیے کیا بچا کے رکھا ہے, آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ 2020 ختم ہو رہا ہے اور 2021 ہمارے سامنے آ رہا ہے. 2020 میں جتنی موتیں اور جتنی مصیبتیں ہم نے جھیلی ہیں, اس سے پہلے ہم نے کبھی اتنی مصیبتیں, اتنی مشقتیں نہیں جھیلی تھیں. ہمارے سامنے سب وارداتیں موجود ہیں. کتنے مزدوروں کا انتقال ہو گیا, کتنے کسانوں کا اس لاک ڈاؤن میں انتقال ہوا. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس سال پر بھی, اس سال کے ختم ہونے پر بھی اگر لوگ خوشی منائیں اور مبارکبادیاں پیش کرتے رہیں تو ان حضرات پر افسوس ہوگا کہ اگر تم نے 2020 میں کوئی اچھا کام کیا یا تمہارے لیے کوئی اچھی اسکیم نکالی گئی یا تمہارے لیے راحت پہنچی تب تم اس بات کی خوشی منا سکتے ہو. لیکن 2020 میں ہمیں ملا ہی کیا ہے؟ لاک ڈاؤن لگنے کے بعد ہماری جانیں آفت میں پڑ چکی ہے, ہمارے علماء اکرام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, ہمارے مزدوروں کو ستایا گیا ہے, ہمارے کسانوں کو ستایا گیا. اسی پر بس نہیں بلکہ مسجد کے ائمہ اکرام کو نکال دیا گیا, مدرسوں کے مدرسین کو نکال دیا گیا, مدرسے کے ٹیچر کی تنخواہ نہیں دی گئی. اتنی تمام مصیبتیں جھیلنے کے بعد اگر ہم 2020 کے ختم ہونے پر خوشیاں منائیں اور مبارکبادیاں پیش کرتے رہیں تو ہم سے بڑا بے نصیب اور بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے, ہم مسلمان قوم ہیں, ہم آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں, ہم قرآن عظیم پر یقین رکھنے والے ہیں. یہ نیو ایئر کی مبارکبادیاں یہ ہمارے لیے نہیں ہیں. اگر ہم ذہنیت بنائیں, اگر ہم سوچیں تو ہم افسوس کریں اور 31 دسمبر کو اس طور پر ہم 2020 کا جانے کا الوداع کہیں اسے کہ یا اللہ, ہم نے جو 2020 میں اپنی زندگی گزاری ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کتنی عبادتیں کی ہیں اور کتنی نافرمانیاں کی ہیں. یا اللہ, ہم تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ جس طرح اس مرتبہ ہماری زندگی پر یہ سال گزرا ہے, مالک مولا دوبارہ نہ ہم پر اور نہ ہمارے بال بچوں پر اس طرح کے سال کو گزار. یہ ہم دعا کر سکتے ہیں. لیکن آج ہوتا کیا ہے, نئے سال کی خوشی منانے پر لوگ عیاشیوں کے اڈوں پر جا رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ باقاعدہ شراب کی پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں. کس خوشی میں؟ نیا سال شروع ہو رہا ہے. ہندوستان میں بھی جہاں پر یہ ہوتا ہے وہاں پر باہری ملک میں بھی یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے. اور اگر کسی غیر اسلامی ملک میں یہ باتیں پائی جائیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دبئی جو کہ اسلامی ملک ہے, وہاں پر باضابطہ طور پر انگریزی نئے سال کے شروع ہونے پر باضابطہ طور پر وہاں پر جشن منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہاں پر باقاعدہ ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے, پوری دبئی کو سجایا جاتا ہے. کس بنیاد پر؟ کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اسلامی ملک میں اگر یہ چیزیں ہونے لگی تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ زندگی ہم سے دھیرے دھیرے کٹتی چلی جا رہی ہے, وہ زندگی ہم سے دھیرے دھیرے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. یاد رکھیے, یہ زندگی صرف ہمیں ایک مرتبہ ملنی ہے, دوبارہ ہم دنیا میں نہیں آنے والے ہیں. اور یہ جو عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ 7 جنم ہوں گے انسان کے, 7 جنم کا عقیدہ بالکل باطل ہے, بالکل غلط ہے. اسلام نے صرف ایک ہی بات کہی ہے کہ تمہیں دنیا میں آئے ہیں تو دنیا دارالعمل ہے, جیسے تم یہاں پر عمل کرو گے ویسے ہی تمہیں آخرت میں بدلہ دیا جائے گا. آخرت میں حساب و کتاب کے بعد ایک راستہ جنت کا ہے اور دوسرا راستہ دوزخ کا ہے. جس کی قسمت میں جنت لکھی گئی ہے وہ ہمیشہ ہمیں جنت میں رہے گا, اور جس کی قسمت میں جہنم لکھ دی گئی وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا. اس کے بعد دوسری دنیا پیدا ہوگی یا نہیں, دوسرا جنم ہوگا یا نہیں, یہ کسی بندے کے علم نہیں ہے, کسی بندے کو نہیں معلوم ہے. آج کہتے ہیں نا عاشق و معشوق, محبوب اور محبوبہ جب ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے ہیں, قسمت جو شادیاں نہیں ہو پاتی ہے, تو کیا خواب دیکھتے ہیں؟ کوئی بات نہیں, ہم تو اس جنم میں نہیں مل سکے
لیکن اگلے جنم میں ملیں گے. کیا کہتے ہیں؟ اس جنم میں نہیں مل سکے ہیں، اگلے جنم میں ملیں گے. اما میاں تم کون سے جنم کی بات کر رہے ہو؟ ممکن ہے کہ تم جہنم کے جنم کی بات کر سکتے ہو، کیونکہ آخرت یہ بھی دوسری دنیا ہے. جس طرح یہ دنیا ہے اسی طرح آخرت یہ بھی دوسری دنیا ہے. اور آخرت کا مطلب ہوتا ہے بالکل اینڈ، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. دو راستے جا رہے ہیں، جنت کے اور دوزخ کے. ٹھیک؟ تو اس طرح میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں جو زندگی ملی ہے، یہ زندگی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. ہم اپنی سوچوں کو بدلیں، ہم اپنی کردار میں کچھ خوبصورتی پیدا کریں. ہم انتقال کرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے تو دو طرح انسان، بس یہ آخری بات کہہ کے میں رخصت ہو رہا ہوں. جب انسان قبر میں جاتا ہے تو دو طرح کے انسان قبر میں جاتے ہیں. ایک تو اچھے اعمال کرنے والے، ایک برے اعمال کرنے والے. یہ بات آج میں نے درس میں کہی تھی صبح، جو حضرات شامل تھے وہ جانتے ہوں گے. جو اچھے اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبر میں بدلہ عطا فرماتا ہے، کس شکل میں؟ جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ کہیے. جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی ہوائیں چلا دی جاتی ہے. فرشتے اس کو ایسا سلاتے ہیں جیسا کہ دلہن سو رہی ہوتی ہے. جب بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنے انعام و اکرام اپنے لیے حاصل کرتا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے کہ ہم اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر سکیں، کہ ہمیں اس سے بہتر بدلہ دیا جائے. یہ ایک بندہ مومن سوچتا ہے جو کہ نیکی کرنے والا ہوتا ہے. لیکن جب گناہ کرنے والا جو مومن ہوتا ہے، جو بندہ ہوتا ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے اور جب عذابات دکھائے جاتے ہیں، اس کو یہ پروانہ سنایا جاتا ہے کہ اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے، اس کی قبر میں آگ کی کھڑکی کھول دی جائے، اور اس کی قبر میں سانپ، بچھو، مکوڑے، حشرات الارض، کیڑے، زہریلے کیڑے، زہریلا سانپ، یہ تمام چیزیں اس کی قبر میں چھوڑ دی جائے. جب بندہ مومن افسوس کرتا ہے کہ کاش اگر ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر، اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کر سکیں اور ان عذابات سے، اس مصیبت سے بچ جائیں. لیکن اس وقت صرف ہماری تمنا رہ جاتی ہے. بس اس وقت صرف ہم تمنا ہی کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ جب جسم سے روح نکل جاتی ہے پھر دوبارہ لوٹتی نہیں ہے. جس طرح کمان سے تیر نکلتا ہے اور پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا، اسی طرح جسم سے جب روح نکلتی ہے نا میرے عزیزوں، تو پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی ہے. اور یاد رکھیے، قبر میں ہم جائیں گے، کیڑے مکوڑا کا شکار ہو سکتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہیں ہوا تو عذابات کا شکار ہو سکتے ہیں. وہاں پر ہم چیخیں گے، چلائیں گے، پکاریں گے، لیکن نہ ہمارے گھر والے سننے کو آئیں گے، نہ ہمارے قبر والے ہمارا ساتھ دیں گے. وہاں پر اگر ہمارے ساتھ دینے والے ہیں تو یہی ہمارے اعمال ہیں. نمازوں کی پابندی ہمارا ساتھ دے گی، قرآن ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کرے گا، اے اللہ یہ تو میری تلاوت کیا کرتا تھا روزانہ، یہ تو مجھ سے بہت زیادہ لگاؤ رکھا کرتا تھا، نماز تمہاری آڑ بن جائے گی. اے اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، اس نے کبھی مجھے نہیں چھوڑا، میرا دامن مضبوطی سے تھامے رہا. اے مالک مولا میرے صدقے میں اس کو اس عذاب سے چھٹکارا عطا فرما دے. عزیزان ملت اسلامیہ، کہیں قرآن سفارش کرے گا ہماری، کہیں ہمارا حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی بن جائے گا، کہیں ہمارے نماز سفارشی بن جائے گی. یہ تمام اعمال ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور رب کی بارگاہ سے یہ خوشخبری سنا دی جائے گی کہ اس بندے کو جو ہے چھوڑ دیا جائے اور اس بندے کے لیے جنتی بچھونا بچھا دیا جائے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں. یہ تمام چیزیں ہمارے قبر میں ہو سکتی ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، آخری سال 2020 یہ گزر رہا ہے، اس لیے ہمیں نیا سال کا استقبال کیسا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر، توبہ کر کے، اور آئندہ کے لیے ہم یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں، پکا ارادہ کریں، یا اللہ 2021 میں نہ ہماری کوئی نمازیں چھوٹے گی، نہ ہم سے کوئی گناہ ہوگا. گناہوں سے بچنے کی ہم خود کوشش کریں. اگر ہم خود گناہوں سے بچنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی رحمتیں ہمارے ساتھ دیتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ خیر، تو گزارش یہی کرنی ہے کہ اپنے 2020 کو اس طرح ہم الوداع کہیں، روئیں، گڑ گڑائیں. جو بھی ہمارے احباب انتقال فرما گئے ہیں ان کے لیے ہم دعائیں بخشش کریں، دعائیں مغفرت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. جیسا کہ پچھلے جمعے میں بھی اعلان کیا گیا تھا کہ مسجد کی چھت ڈلنی ہے، اور مسجد کی چھت کے لیے تو کافی بجٹ چاہیے، کیونکہ جب اگر آج ایک عام گھر بنایا جائے تو اس کے لیے کافی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو مسجد کے لیے تو کافی حد تک پیسوں کی ضرورت ہوگی ہی. اب چونکہ یہ آپ کی مسجد ہے اس لیے آپ ہی کو خیال رکھنا ہے. اور میں نے ایک حدیث پاک بھی سنائی تھی
کہ جو چاہتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جائے، اور یہ گھر بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کو بنانا شروع کر دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو بنانے میں حصہ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے کچھ کریں، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کریں، تو ان کے لیے بھی ایک بہتر موقع ہے کہ اگر وہ اپنے والدین کے نام پر یہاں پر ایک سیمنٹ کا کٹا بھی دیں گے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کی برکتوں سے، اور جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، وہ سیمنٹ کے کٹے کا ثواب اس شخص کے والدین کو پہنچتا رہے گا جب تک کہ یہ مسجد قائم رہے گی۔ اتنا بہترین سسٹم اسلام نے دیا ہے۔ ایسے ہی جن لوگوں نے ٹیوب ویل لگانے میں حصہ لیا ہے، تو جب وہ یہ لوگ انتقال کر جائیں گے، اور انتقال کرنے کے بعد جو نمازی حضرات وضو بنائیں گے اور جو ابھی بنا رہے ہیں، تو ان کے وضو بنانے کا ثواب تو ان نمازی حضرات کو مل ہی رہا ہے، اور پلس جس نے ٹیوب ویل لگوایا ہے، جن حضرات نے حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ثواب سے نواز رہا ہے۔ اس لیے یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں آئے ہو، دنیا میں جانے کے بعد تمہارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ پہلی چیز، قبر میں جانے کے بعد قبر میں تمہارے ساتھ 3 چیزیں جائیں گی۔ یہ آخری بات کہہ رہا ہوں میں، قبر میں تمہارے ساتھ 3 چیزیں جائیں گی۔ پہلی چیز تمہارے اعمال، کیا؟ جیسے تم نے اعمال کیے ہوں گے وہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ دوسری چیز تمہاری آل و اولاد، اگر تم نے اپنی آل و اولاد کو نیک اور صالح بنایا ہوگا تو وہ تمہاری آل و اولاد تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں گی۔ اور تیسری چیز صدقہ جاریہ، یہ جو جھولی پھر رہی ہے یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گی، کیونکہ اگر کسی نے مسجد میں ایک اینٹ بھی لگوائی ہوگی اور مسجد جب تک قائم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کو ثواب عطا فرماتا رہے گا، چاہے وہ دھرتی کے اوپر ہو یا دھرتی کے نیچے چلے جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا بہترین سسٹم اسلام نے دیا ہے صدقہ جاریہ کا۔ اور ایک بات دھیان رکھیے کہ کوئی مصیبت، کوئی بلا، کسی بلا کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جو صدقے کو توڑ سکے۔ تو اگر کوئی صدقہ جاریہ کی نسبت سے بھی اگر یہ دے رہا ہے صدقے کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی برکتوں سے بھی ہمارے اوپر سے مصیبتیں دور فرمائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میرے عزیزوں، مسجد ہماری ہے، خیال ہمیں رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر یہ چھت تعمیر ہو جائے گی، اور ہو سکے گا تو انشاءاللہ ہماری مسجد خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہم نماز پڑھنے اس مسجد میں آتے ہیں، اسی طرح ہمیں مسجدوں کی تعمیر کرنے کی بھی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان خدمات کو ہمارے قبول فرمائے، اور ہماری کمائیوں میں، کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، اور آنے والے سال کا استقبال ہمیں شرمندگی اور توبہ استغفار کرنے کے ذریعے فرمائے، اور جو گزر رہا ہے سال، اس سال پر بھی ہمیں توبہ کرنے پر اور شرمندگی کرنے پہ توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اس لیے خوشی نہ منائیں، اگر خوشی منانا ہے تو خوشی تو بالکل نہیں منائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشی منانے کا کوئی سال ہی نہیں تھا۔ یہ علماء اکرام چلے گئے، ہمارے دوست و احباب اس دنیا سے چلے گئے کورونا وائرس کے شکار ہو کر، تو پھر خوشی منانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے روئیں، گڑ گڑائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ 2021 یا آنے والا سال نہ ہمارے اوپر ایسا گزرے، نہ ہمارے بال بچوں پر ایسا گزرے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہو گیا؟ اکبر بھائی ہو گیا؟ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔ ارے سنتیں پڑھ لیجیے۔